السلام علیکم ناظرین، طلعت حسین آپ سے مخاطب ہے لائیو وِد طلعت حسین میں اسلام آباد اسٹوڈیوز سے. آج ٹیلی ویژن پر ہمیں کبھی کبھی پاکستان کی سیاست جارج آرویل کی 1984 کتاب کی یاد دلاتی ہے، جس کے اندر کل کے دشمن آج کے دوست اور آج کے دشمن کل کے دوست بن جاتے ہیں. اور جب بھی یہ تبدیلی ہوتی ہے اور بڑی تبدیلی ہوتی ہے تو جو پاور میں ہوتے ہیں وہ جسٹیفائی کرتے ہیں قومی مفاد کے حوالے سے. پاکستان کی سیاست میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. حکومت اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان مفاہمت تقریباً مکمل ہو گئی ہے. اس حوالے سے ایک قومی مفاہمتی آرڈیننس بھی تیار ہو گیا، جس کے تحت بہت سارے ایسے مجرمان جن کے خلاف کیسز تھے 1999 سے پہلے وہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ ایک تجویز ہے اور یہ آرڈیننس ہمیں توقع ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا اور کیبنٹ شاید اس کو انڈورس بھی کر دے گی. لیکن چونکہ پاکستان کی سیاست کے اندر 2 گھنٹے بھی بہت لمبے ہوتے ہیں تو نہ جانے جب یہ پروگرام آن ایئر جا رہا ہو تو کیا تبدیلی آ جائے. لیکن بہرحال ابھی تک کے جو حالات ہیں اس کے مطابق حکومت اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان مفاہمت جو ہے مکمل ہو گئی ہے. یہ تبدیلی کیوں کر طے پائی اور اس کے محرکات کیا ہیں اور اس کے نتائج کیا ہیں، بالخصوص اس آرڈیننس کے جس کی باتیں ہو رہی ہیں، جس کے تحت کرمنلز کو شاید ایمنسٹی فراہم کر دی جائے گی. ہمارے پاس پینلسٹ یہاں پہ موجود ہیں جن کا تعارف میں آپ سے کروا دیتا ہوں. چودھری شہباز حسین صاحب جو فیڈرل منسٹر ہیں فور پاپولیشن ویلفیئر، رولنگ پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. ان کے برابر میں محمود خان علیزئی صاحب جو چیئرمین ہیں پاکستان پختونخوا ملی عوامی پارٹی، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ نشست کرنے کا. اور سینیٹر محمد انور بیگ صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور جاوید ہاشمی صاحب مخدوم صاحب ہیں ایکٹنگ پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نواز، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. شہباز صاحب، جو سٹینڈرڈ جواب اس پروگرام میں تمام منسٹرز دیتے رہے ہیں، ہم اس جواب کی آپ سے آج توقع نہیں کرتے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ریکنسیلیشن کا معاملہ اب کس نہج پر ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ ڈرافٹ ڈاکومنٹ بھی موجود ہے، اور اس کے پیچھے آپ کی پارٹی کی سپورٹ ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے 2 سوال کیے کہ آیا اس کے پیچھے پارٹی کی سپورٹ ہے یا نہیں، اور پہلا سوال یہ تھا کہ اس کی ضرورت کیوں پیش جی مطلب کس نہج پہ ہے؟ کس نہج پہ ہے. جہاں تک نہج کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی تک ڈسکشن پروسیس میں ہے، اس پہ ڈسکشنز جاری ہیں، کوئی چیز ابھی تک فائنل نہیں ہوئی. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا ہے، آپ نے تو تنزن کہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کی میچورٹی جو ہے وہ آئندہ آنے والے وقت میں کسی وقت بھی ایکسپیکٹڈ ہے. اچھا، تنزن شاید میں نے نہیں کہا تھا، لیکن میں نے حقیقتاً کہا تھا، کیونکہ جس قسم کی تبدیلیاں ہم نے دیکھی ہیں چند دنوں میں. اچھا صاحب، آپ کا جو پرسپیکٹو ہے نیشنل پالیٹکس کے اوپر، وہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے سب کو جو پیپلز ریپرزینٹیو ہیں ان کو شرکت کرنے کا موقع دیا جائے، ریپرزینٹیوز کو، اور پاور شیئرنگ ہونی چاہیے، سیولین حکومت ہونی چاہیے. ابھی جو آرڈیننس آیا ہے اس کے اندر نیشنل ریکنسیلیشن کی بات ہے، تو آپ کے خیال میں اچھی بات ہے یہ نیشنل ریکنسیلیشن ہو رہی ہے؟ بینظیر بھٹو صاحب واپس آ رہی ہے، نواز شریف صاحب بھی شاید مستفید ہو سکیں. اٹس اے گڈ بگننگ. طلعت بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. یعنی الفاظ کی بھی ابیوز نہیں ہونی چاہیے. لفظ ہے نیشنل ریکنسیلیشن. ہمارے ملک، ہمارے نیشن کا پرابلم کیا ہے؟ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے. جنرل صاحب کہنے کو تو کہتے ہیں پاکستان فرسٹ. اگر اسی کو ہم اپنے سامنے رکھیں پاکستان فرسٹ، تو پرابلم ہمارا کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب سے ملک بنا ہے، اس ملک میں ہماری ملٹری اور سول بیوروکریسی نے مل کر کبھی بھی یہاں آئینی اور قانونی حکمرانی نہ بننے دی ہے اور نہ بننے اب تک دے رہے ہیں. اس کے نتیجے میں ہمیں بہت بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہمارا ملک ٹوٹ چکا ہے. ہماری فوجوں کو 1970 میں ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، ایک کے بعد ایک. ماشاءاللہ وہ اپنی اس کمٹمنٹ میں، ہماری ملٹری بیوروکریسی، میں ان کی حب الوطنی پہ شک نہیں کرتا، لیکن انہیں کم سے کم سوچنا چاہیے کہ وہ ملٹری رول لانے کے لیے کہاں لے جا رہے ہیں ملک کو. پہلا مرحلہ، پھر دوسرا مرحلہ، پھر تیسرا مرحلہ. فائنلی جنرل مشرف صاحب نے واقعی ان کا جو اسٹریٹجک ایم تھا وہ حاصل کر لیا. اس وقت ملک پر 4 جنرلوں کی حکومت ہے. نیشنل سیکورٹی کونسل کے نام سے 4 جنرل اس ملک کے مالک ہیں. نیشنل ریکنسیلیشن تو تب ہوتا اور تب ہوگا، اور بینظیر سے یہ ایکسپیکٹیشن کی جا سکتی ہے، بینظیر محترمہ سے. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی وہ ہیں، ان کا مینیفیسٹو ہے ڈیموکریسی، عوام کی طاقت. نیشنل ریکنسیلیشن وہ تھی
جس کی ایک تھوڑی سی کوشش انہوں نے اور میاں نواز شریف صاحب اور چھوٹی پارٹیوں نے چاروں صوبوں کے مل کر 1998 میں کی، جس کے نتیجے میں 58-2 بھی چلا گیا، اور ہمیں امید چل پڑی کہ یار پاکستان اب ٹریک پہ آ گیا ہے، اب اس آئین کو ہم مزید ڈیموکریٹائز کریں گے، یہاں جو مشکلات ہیں قوموں کے قومیتوں کی. لیکن اب یہ ریکنسلیشن نہیں لگتی اب کیا ہے یہ جو کچھ ہے، یعنی اس میں کیا ہے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی ہمارے پاس سامنے پڑا ہے، اس کا پریمبل آپ پڑھیں. اس کا پریمبل یہ ہے کہ ملٹری نے بوناپارٹزم اختیار کیے ہوئے ہے، سول سوسائٹی کو متی کر دیا ہوا ہے، ہم یہ کریں گے، ہم ان کو نہیں جانے دیں گے، ہم نے. لیکن وہ تو پرانی بات ہے، اب جو کچھ ہے دکھ ہوتا ہے مجھے، تو میں اس کہانی میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا کہ یہ پاکستان کے سیاہ دن بہت سارے ہیں، یہ بھی ایک سیاہ دنوں میں شمار ہوگا ہماری ہسٹری میں. مستقبل کا مورخ اس طرف انگشت نمائی ضرور کرے گا. ان حالات میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یس اے پی ڈی ایم بن رہی تھی، بے نظیر وہیں تھی، بے نظیر بی بی. اے پی ڈی ایم واقعی ایک ریکنسیلیشن کی طرف ایجنڈا لیے ہوئے تھی. تو بیسیکلی آپ کا کیس یہ ہے، لیٹ می ٹیک یور کیس ٹو انور بیگ صاحب، کہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے شی ہیز کٹ ہر لاسز اینڈ رن. شی رین آؤٹ آف اے آر ڈی، پریکٹیکلی ڈڈ ناٹ جوائن اے پی ڈی ایم. ابھی یہ ڈیل کر کے اور شی از کمنگ بیک انٹو دی کنٹری انڈر ڈیل. آپ ڈینائی کرتے رہے میرے پروگرام میں، آپ ڈینائی کرتے رہے، کوئی مفاہمت نہیں ہونا. میں وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو محمود بھائی، ہم بڑے ہمارے سینئر پولیٹیشین ہیں. آئی ول ویری بریفلی ٹچ آن دی اے پی ڈی ایم. جو ہماری پارٹی کا سٹینڈ رہا ہے، اے پی ڈی ایم واز نیور آن دی ایجنڈا اینڈ دیئرفور اٹ واز کریٹڈ بائی سم بڈی in London. So یہ آرڈیننس بھی تو ایجنڈے پہ نہیں تھا نا، جس کے تحت بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف جو کیسز ہیں وہ وڈرا کیے جا رہے ہیں. سیکشن 18, 24, 31A, 39. دیکھیں آپ لوگ یہ اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے کہ مس بھٹو نے اپنے ایک ڈپلومیٹک سکل سے اور پولیٹیکل سکل سے یو ہیو آسکڈ اے ملٹری جنرل ٹو ٹیک آؤٹ ہز یونیفارم. آپ خوش اس بات پہ کیوں نہیں ہو رہے؟ اس میں یونیفارم کا کوئی ذکر نہیں. میں بھائی ہی از کمیٹڈ. He is committed to the Supreme Court of Pakistan. اس میں تو جو کیسز جو ہیں وہ میں ایک جنرل کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. She is a beneficiary of these. She is not the beneficiary. Who is the beneficiary? Is it Benazir Bhutto specific? No. It is for all political parties. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ جاوید ہاشمی صاحب ہمارے بیٹھے ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. اس شخص کو اٹھا کے 3 سال جیل میں ڈال دیا. یہ کوئی کہاں کا قانون تھا؟ مجھے یہ بتائیں. یوسف رضا گیلانی کو اٹھا کے 4 سال جیل میں ڈال دیا تھا، کہاں کا یہ قانون تھا؟ اس آرڈیننس میں ہم نے یہ پروپوز کیا ہے کہ ایک ایتھکس کمیٹی ہوگی. لیکن میری بات سنیں، تصحیح کریں، فیکچوئل کریکشن. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں طلعت، you should be thankful to the Pakistan People's Party that we have put the military general out of uniform and this country will come back on the track of democracy. ہمیں دن میں یہ آپ اگر کرٹیسائز کریں it's not PPP پہ specific. آپ مجھے نہیں طلعت میری بات سن لیں آپ. I mean you've been very critical and factual correction. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, you are also very critical of a military general. You should be the most happiest person in Pakistan today that آج ہم نے فیکچوئل کریکشن کر دوں. اوکے لیٹ می ڈو دا فیکچوئل کریکشن ہے. فیکچوئل کریکشن یہ ہے کہ آپ نے ہاشمی صاحب کا کیس کا ذکر کیا اور جو آرڈیننس ہمارے سامنے ہے وہ کچھ اس قسم کا ہے کہ پروسیڈنگز انڈر انویسٹیگیشن اور پینڈنگ ان اینی کورٹ انڈر دس آرڈیننس اگینسٹ ہولڈرز آف پبلک آفس before 17th day of November 1999 shall stand terminated. Further, such holders of public office shall also not be liable to any action for the acts done before the aforesaid date. حاجی صاحب آپ کے خلاف جو مقدمہ تھا وہ 1999 کے بعد بنا تھا؟ 2002 میں گیا ہوں اور میں معذرت کے ساتھ ان پر اس کا اثر نہیں ہوتا. اور یہ بھی کہوں گے میں be factually correct here. دیکھیں میری بات سنیں. He doesn't get any benefit from this. What I'm trying to say is this, یہ جو چیز آج اگر آ رہی ہے ابھی تو آئی نہیں ہے, نہیں ٹیبل پہ رکھی ہے نا, ڈسکشن ہوئی نا, unless it is not ایک آرڈیننس ایشو نہیں ہوتا, it's still a piece of paper, right? یہ تو آپ ایگری کریں گے. What I'm trying to say is this ordinance if it comes through, I think it will benefit all political parties in Pakistan. لیکن ذرا let me hear ہاشمی صاحب on this. کیا واقعتاً ہم بہت زیادہ کرٹیکل ہو رہے ہیں اور یہ تمام جو سیاستدان ہیں ان کے لیے خوشی کا مقام ہے بشمول صحافیوں کے جو بہت زیادہ کرٹیکل ہیں؟